السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. عزیزان محترم، میں نے ان 5 مجلسوں کے لیے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اتفاق وقت یہ ہے کہ آج سے 19 سال پہلے میں نے انہی آیات پر گفتگو کی تھی. اگر میرے سننے والوں کا اجتماعی حافظہ ساتھ دے تو انہیں یاد ہوگا کہ میں نے سورہ حلقہ کی انہی ابتدائی 3 آیات پر گفتگو کی تھی. آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو ذرا سی آگے بڑھ جائے. میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو سورہ حلقہ سے واقف نہیں ہے؟ اس سورہ کے 3 نام ہیں: حلقہ، انسان، دہر. اور یہ تینوں نام پہلی آیت سے نکالے گئے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پھر ہم نے اس انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. نبتلی ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس انسان کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ہم نے اس انسان کو قوت سماعت بھی عطا کی اور قوت بصارت بھی عطا کی. جب ہم نے انسان کو دونوں طاقتیں دے دی، سماعت اور بصارت کی طاقتیں، تو انا ہدیناہ السبیل، اپنے راستے کی طرف ہم نے خود ہدایت کی. اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ راستے کو قبول کر کے شکر گزار بن جائے یا راستے کو ٹھکرا کر کافر ہو جائے. تمہیدی گفتگو ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے اس تمہید پر ذرا سا رک جائیں. دیکھو، ہمیں 1000 سال میں یہ نظریہ دیا گیا، بلکہ 1500 سال میں، کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یعنی نظریہ تو یہی دیا گیا. یعنی ایسی بات جھوٹی روایتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں
ڈال دی گئی تاکہ ہمارے ذہن بن جائے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اپنے راستے کی ہدایت خود کی ہے. اما شاکرم و اما کفورا، اب مرضی تمہاری ہے کہ قبول کرو یا ٹھکرا دو. اگر ہر کام اللہ کرواتا تو گمراہ بھی تو اللہ ہی کروا دیتا نا. اب ذرا رکے رہنا. بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تمہارے علاقے میں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں کو اسی مرحلے پر ایک میسج دے کے آگے بڑھ جاؤں. یعنی جو کرواتا ہے وہ آیت سری مخالف ہے کہ ہم نے ہدایت کر دی، جی چاہے قبول کرو، جی چاہے ٹھکرا دو. اور کہنے والے کا کہنا یہ کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ملوکیت اور ملائیت کی سازش سے یہ جملہ تیار ہوا. سمجھنا میرے سمجھنا. بھائی ملا ہوتے ہی دو قسم کے ہیں، مجھے معاف کر دینا اس جملے پر. ملا ان کی قسمیں فقط دو ہیں. ایک وہ ہے جو دربار میں پہنچ گیا، دوسرا وہ ہے جو دربار کے جانے کی تلاش میں ہے کہ راستہ کدھر سے جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو درباری ملا اور دربار تک جانے کی تمنا میں مرنے والا ملا، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو علماء ہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ علماء کی بات نہیں ہے، ملا کی بات ہے. تو اب یہ جو عقیدہ بنا، تمہید ہے تمہید، یہ جو عقیدہ بنا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ بنا کیسے؟ بنا یوں کہ جب بادشاہ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اور عوام میں بغاوت پیدا ہوئی تو ملا بولا کہ بھائی اس کی خطا کیا ہے؟ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. دیکھا تم نے؟ بادشاہت کے لیے ملا نے ایک فتویٰ دے دیا، جواز پیدا کر دیا. ان کا اچھا فلاں کو اس نے قتل کروا دیا، ان کا بھائی وہ کیا کرے؟ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. بھائی فلاں کو اسیر کر لیا، ان کا بھائی اس کی تقسیم کیا ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. رکے رہنا، ہٹنا نہیں اس مرحلے سے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجیں، عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ ہے. یعنی یہ عجیب لوگ ہیں. بھائی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اذن الہی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، یہی تو کہا جاتا ہے نا. تو بھائی پتا تو نہیں ہلے گا اذن الہی کے بغیر، اس لیے کہ نہ اس میں حرکت ہے، نہ شعور ہے، نہ ارادہ ہے. اچھا کہنے لگے کہ خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ عجیب بات ہے. تو کیا کبھی خدا جھوٹ بلوا سکتا ہے؟ یہ سارے دھوکے دیے گئے، توجہ رہے، سارے دھوکے دیے گئے ہیں عقائد پہ پردہ ڈالنے کے لیے. کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، تو اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو زمین پر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟
اگر بھائی جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، یعنی یہ سن کر تم بھی پریشان ہو چکے ہوگے، میں بھی پریشان ہوں کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. میاں اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو یہ طلاق زمین پہ کیوں ہوئی؟ فقط ایک جوڑا بنا تھا آسمانوں میں، فقط ان دھوکوں میں کبھی نہ آنا. اب پھر واپس چلو. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہدایت ہم نے کر دی، ہدایت ہم نے کر دی، چاہے قبول کرو چاہے انکار کرو. اب یہ 5 گھنٹوں پہ مشتمل سلسلہ فکر ہے، تو اب میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے پوری توجہ کے ساتھ سنتے چلیں. بھائی یہ انسان ہے کیا؟ توجہ رکھنا. ہم نے آب مخلوق سے انسان کو بنایا، یہ سورہ حل تھا، ٹھیک. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ذہن میں رکھنا. پھر سورہ مومنون میں کہنے لگا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین فخلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. میں نے پہلے اشرے میں یہ آیہ مبارکہ کوٹ کی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ بہت تیزی کے ساتھ اس آیہ مبارکہ سے گزر جاؤں. تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. اچھا، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا. بہت آرام سے سننا، بہت آرام سے. مٹی کے جوہر سے نکالنے کے بعد ہم نے انسان کو نطفہ بنا کر بطن مادر میں منتقل کیا. وہ نطفہ اسے پھر ہم نے، توجہ رکھنا، لوتھڑا بنایا، خون کا لوتھڑا. اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت بنایا. اس گوشت کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا کی. ان ہڈیوں پر ہم نے کھال منڈ دی، اور کھال منڈنے کے بعد انشأناه خلقا آخر، اس میں ایک چیز اور ڈال دی، ایک چیز اور ڈال دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. تو فقط تمہارے اندر جسم نہیں ہے، ایک چیز اور ہے جس کا نام نہیں بتلایا. چلتے رہو میرے ساتھ. یہ سورہ مومنون کی آیت یاد رکھو گے، اور اب سورہ یاسین کی آیت. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. دیکھو بڑے عجیب و غریب طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ عجیب و غریب طریقے ہی سے سنتے چلو. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے دنیا کے سارے جوڑے بنائے. ذرا آیتوں کے تیور پہ نگاہ رکھنا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ بابرکت ہے جس نے سارے جوڑے بنائے. سنو گے کن چیزوں سے بنائے؟ بھائی ایک مرتبہ پھر سننا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کوئی بچا نہیں ہے. مما تنبت الارض، یہ جو جوڑے بنا، یہ جو انسان بنا ہے، ان میں 3 چیزیں رکھی. مما تنبت الارض، مٹی سے اسے نکالا. من انفسہم، نفس ڈالا. ومما لا یعلمون، اور ایک شے وہ ڈالی جسے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. رک جاؤ رک جاؤ، میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مخاطب کر رہا ہوں. میاں ایک مرتبہ اور سننا، بزرگ مخاطب نہیں ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے دنیا کے سارے جوڑے بغیر کسی استثناء کے خلق کیے. مما تنبت الارض، 3 چیزوں سے بنائے ہیں. مٹی، مما تنبت الارض، مٹی سے بنایا. من انفسہم، اس میں نفس ڈالا. ومما لا یعلمون، اور ایک چیز اور ڈالی جسے یہ جانتے نہیں ہیں، اس کا نام ہے روح. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر انسان میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3. یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. تو روح آسمانوں سے اتری ہوئی ایک شے، جسم زمین کی تاریکیوں سے نکلی ہوئی ایک شے. دیکھنا بھائی دیکھنا، سنو اس طریقے سے سنو جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں. جسم کیا ہے؟ زمین کی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک چیز، پستیوں سے نکلی ہوئی چیز. روح کیا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے اتری ہوئی ایک چیز.
चैलेंज न करना मुझे कि ये आपने कहां से कह दिया कि रूह आसमानों से उतरती है। मुझे चैलेंज न करना, इसलिए कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह हो। समझ रहे हो? तवज्जो रखना। ये मैसेज पहुंच रहा है भाई। बहुत आराम से मेरे साथ चलना, इसलिए बड़े नाजुक मरहले तक तुम्हें ले जाऊंगा। तो अब एक शय है जो आसमान की बुलंदियों से उतरी है और उसका नाम है रूह, ऊपर से उतरी है, ठीक। और एक चीज है जो जमीन की पस्तियों से निकली है, उसका नाम है जिस्म। एक इंतहाई बुलंद और एक इंतहाई पस्त। तो अगर इन्हें छोड़ दोगे तो जो बुलंद है वो ऊपर चली जाएगी, जो पस्त है वो नीचे चला जाएगा। इन दोनों को रोकने के लिए नफ्स रखा। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया ना कि भाई ये 5 दिनों पे मुश्तमिल गुफ्तगू है, तो जरा तमहीद में ये जुमले सुनते जाओ। तो अब रूह और जिस्म रुकेंगे नफ्स से, वो कड़ी है नफ्स जो दोनों को जोड़ के रखती है, ठीक। यहां तक आ गए मेरे साथ, तुम बहुत आसानी के साथ आए हो ना यहां तक। तो अब एक जुमला मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं। अच्छा भाई ये बताओ कि जब इंसान मरा तो क्या रूह मर गई? नहीं, रूह तो मरती ही नहीं। मैं मुसलमान से पूछ रहा हूं, अपने मानूस सुनने वालों के वसीले से अपने नामानूस सुनने वालों से एक सवाल कर रहा हूं। अच्छा वो सवाल क्या है? सवाल यह कि भाई जब आदमी मर गया तो क्या रूह मर गई? कहने लगे नहीं, रूह तो मर ही नहीं सकती। मैंने कहा भाई कैसे नहीं मर सकती? कहने लगे कुरान में लिखा है कुल रूह मिन अम्र रब्बी। रूह है अम्र रब, अम्र है और अम्र को मौत नहीं आ सकती। तो ये तुम्हारा फलसफा अजीब है कि अम्र को तो मौत ना आए और साहिबुल अम्र को मौत आ जाए। अजीब। सुनते चलो, भाई सुनते चलो। अच्छा भाई तो रूह तो मर नहीं सकती। तो मैंने कहा तुम कायल हो ना कि रूह नहीं मरती। उनका कहा भाई रूह तो नहीं मरती। अच्छा तो जिसम मर गया, कर लेगा जिसम में हरकत नहीं है, लेकिन मरा वो भी नहीं। पूरे डायमेंशन मौजूद है, लंबाई चौड़ाई गहराई आंख नाक ये हर चीज मौजूद है, हरकत नहीं है बस उसमें। तो फिर मैंने कहा फिर मरा क्या? कहने लगे नफ्स मर गया। यही सबब है कि पूरे कुरान ने कहीं नहीं कहा कि कुल्लु रूहिन जायकातुल मौत। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। मौत नफ्स को आती है, रूह और जिस्म को नहीं आती। जब तक मेरा नफ्स मेरे साथ है मैं जिंदा हूं, और अगर मेरे नफ्स को अलग कर दो मैं मर जाऊंगा। भाई रुक जाओ, यहां तक मैंने फकत आयतें पढ़ी हैं, कोई रिवायत नहीं पढ़ी। क्या किसी को कोई एतराज है? जब तक मेरा नफ्स मेरे साथ है मैं जिंदा हूं, जिस दिन मेरा नफ्स निकाल दो उस दिन मैं मर जाऊंगा। कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, जब तक उसका नफ्स उसके साथ है वो जिंदा है। भाई तवज्जो रखना, नफ्स को अलग करो इंसान मर जाएगा। भाई अजीब बात है कि जब मैं कुरान लेके बैठा और मैंने अली के फजाइल देखे, सुनना अली के फजाइल देखे, तो कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि अली रूह रसूल है, अक्ल रसूल है, हयात रसूल, नहीं नफ्स रसूल है। अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। नहीं ये मरहला फिक्र अजीब है। अली इदराक रसूल, अक्ल रसूल, शऊर रसूल, फिक्र रसूल, हयात रसूल नहीं, अली नफ्स रसूल। और अभी तय किया है कि जब तक नफ्स साथ रहे आदमी जिंदा रहता है। तो अगर अली को मोहम्मद से अलग करोगे तो पुतला रह जाएगा, रिसालत मर जाएगी।
یہ مسائل پہنچ رہے ہیں نا میرے سننے والوں تک. تو اب میں ایک جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر دوں. بہت ذمہ داری سے بولنے کا عادی ہوں میں. اچھا تو یہ بات کیا ہوئی کہ جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی, اور ہٹا دو گے پتلا رہ جائے گا, رسالت مر جائے گی. تو ضروری ہے نا کہ رسالت کی زندگی کے لیے جہاں محمد ہو وہاں علی. بھائی یہی سبب ہے کہ ہم نے کلمے میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا, اذان میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا. میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. اچھا تو اب یہاں سے مجھے اجازت دو کہ خط فکر ہے, ظاہر ہے کہ ایک مجلس نہیں ہے, مسلسل گفتگو کو آگے جانا ہے, تو موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے. اب مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں واپس لے چلوں. اچھا تو کیا ہے انسان میں جسم ہے, جسم کا تقاضا فطرت, ٹھیک ہے نا. انسان میں روح ہے, روح کا تقاضا عقل. انسان میں نفس ہے, نفس کا تقاضا خواہش. دیکھو اس طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں. بھائی اب نفس رکھا تو نفس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں خواہش ہو. انسان میں روح رکھی, روح کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں عقل ہو, ٹھیک ہے نا. انسان میں جسم رکھا, جسم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں فطرت ہو. کبھی خواہش عقل کو دبا لیتی ہے اور کبھی عقل خواہش کو دبا لیتی ہے. رک کے سننا خدا کی قسم, اب تم سے بہتر ان مسائل کو کون سمجھے گا. ایک دن میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا تو گفتگو ذرا مشکل ہو گئی اور نوجوان سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ میاں یہ مشکل مسائل تم سے بیان نہ کروں تو کس سے جا کر بیان کروں. ایسا ہے یعنی تو یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی عقل دبا لیتی ہے خواہش کو اور کبھی خواہش دبا لیتی ہے عقل کو. عقل بہت خطرناک چیز ہے لیکن دب جاتی ہے. اب آج کے معاشرے میں انہوں نے کہا کہ بھائی نوکری نہیں ملتی رشوت کے بغیر, تو رشوت نہ دیں تو کیا کریں. عقل کو خواہش نے دبا لیا. دیکھو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جواز دونوں کے پاس ہیں. اس نے کہا کہ بھائی رشوت نہ دیتا تو کیا کرتا, کام ہی نہ ہوتا, اس کے پاس جواب موجود. اچھا بھائی رشوت نہ لوں تو میں کیا کروں, گھر کا خرچہ تنخواہ میں چلتا نہیں ہے. تو عقل کو دبا لیا خواہش نے, عقل کو دبا لیا خواہش نے. اچھا کبھی خواہش کو عقل دبا لیتی ہے. سردی کا موسم ہے, جی چاہ رہا ہے آئس کریم کھانے کو, خواہش ہے کہ میں آئس کریم کھاؤں. عقل نے کہا خبردار فلو ہو جائے گا. میں لانا کہاں چاہ رہا تھا تمہیں کہ کبھی عقل دبائے خواہش کو, کبھی خواہش دبائے عقل کو, تو بھروسہ دونوں پہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ایسی ہدایت کی ضرورت ہے جو دونوں کو کنٹرول میں رکھے. سمجھ رہے ہو بات کو. یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ تم ناز نہ کرو کہ ہمارے پاس خواہش ہے, جو خواہش ہوگی اسے پورا کریں گے. خواہش بہت خطرناک چیز ہے اور تم سب خواہش پہ عمل کرتے ہو, اور مجھے خوشی ہے کہ خواہش پہ عمل کرتے ہو. پیاس لگی تم نے پانی پیا, ٹھیک ہے, جانور بھی پیتا ہے. بھائی اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اب یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جانور بھی پیتا ہے. بھوک لگی تم نے کھانا کھا لیا, جانور بھی کھاتا ہے. بھائی بہت توجہ رہے, ٹھیک ہے نا. تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ٹہلنے لگے. اچھا ٹہل کے تھکے پھر بیٹھ گئے. جانور بھی یہی کرتا ہے کہ یہاں سے اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا. اچھا وہاں بیٹھ کے تھک گیا تو وہاں جا کے بیٹھ گیا. بس تم میں اور جانور میں فرق فقط اتنا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. پہنچ رہے ہیں مسائل. بھائی یہ مسائل پہنچ رہے ہیں. اگر پہنچ رہے ہیں تو مجھے اب یہاں سے آگے بڑھ جانے دو. تو نہ خواہش قابل اعتبار ہے نہ عقل خواہش قابل اعتبار ہے. پروردگار اب کیا کرے, کہا سورہ جمعہ پڑھو, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم نے پڑھا لکھا مجمع ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ کہتا جاؤں. اگر اجازت دو تو کہوں، اور اگر اجازت نہ دو تو نہیں کہوں گا. سننا بھائی سننا، یہ جو آئے مبارکہ ہے نا سورہ جمعہ کی، یہ جس کی میں نے اس کے اوپر کی آیت سے شروع کر رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ کی پہلی آیت، اور اس کے بعد یہ ہے دوسری آیت، اور اس کے بعد ایک تیسری، تینوں سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. سننا سننا، کہیں تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر وہاں تک لے گیا تو آج گفتگو مکمل ہو جائے گی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ایک ایک ذرہ اس کائنات کا اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، یہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ عزیز ہے اقتدار سارا اس کے پاس ہے، یہ حکیم ہے منصوبے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. هو الذی، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے محمد کو بھیجا. یہ تھا وہ مرحلہ فکر جس کی وجہ سے میں نے پہلی آیت پڑھی ہے. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور یہ وہی ہے جس نے اس کو بھیجا. یہ پانچویں صفت ہے اللہ کی. بھائی سمجھو کہ میں نے کہا کیا. بھائی نوجوان پوری طرح محسوس کریں، پھر میں آگے بڑھوں گا. اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے اسے بھیجا. یہ تعارف اللہ کا ہے یا محمد کا؟ رکے رہنا. یہ نوجوان جو گردنیں ہلا رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، میاں پھر سننا. اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. یہ تعارف اللہ کا ہے یا محمد کا؟ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. اللہ نے محمد کے وسیلے سے اپنا تعارف کرایا ہے، تو اللہ تو اپنے تعارف کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور آپ محمد کو ہٹا کر یا اللہ مدد کہتے رہے. عجیب لوگ، عجیب لوگ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میاں رک جاؤ یہاں پر. اب یہاں فیصلہ کرتے جائیں. درمیان میں وسیلے کی بات تو خود ہی آ گئی ہے نا، میں تو لے کے نہیں آیا. یعنی اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے تعارف کا وسیلہ بنائے، اور آپ ہٹا کر رسول کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہیں تو مجھے معاف کر دینا. میں ممبر سے بہت شائستگی کا عادی ہوں، ممبر کے نیچے بھی بہت شائستگی کا عادی ہوں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہے نا منکرین وسیلہ نہیں ہے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہیں. میں اللہ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، منکرین وسیلہ کو بھی رکھے، اس لیے کہ ایک دن وہ وسیلہ کا اقرار تو کریں گے، ایک دن وہ وسیلے کا اقرار تو کریں گے. تو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. میاں سنو، یہ منکرین وسیلہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے. اس سے زیادہ شائستگی ممکن نہیں ہے. اچھا بھائی، عجیب مرحلہ فکر ہے. یعنی ماں باپ کا وسیلہ اگر درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے. اور اتفاق وقت یہ ہے
کہ اللہ نے انہیں انسان بنا کے بھیج دیا. میں آپ رک جاؤ یہاں پہ. میں نے آج سے کوئی 20-22 سال پہلے قصص الانبیاء میں ایک چھوٹی سی روایت دیکھی تھی, تو اب وہ روایت سنتے چلو تاکہ گفتگو مربوط رہے. کسی نبی سے, بنی اسرائیل کے کسی نبی سے کسی امتی نے یہ سوال کیا کہ یا نبی اللہ, انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جواب میں کہ کلو حیوان یاکلو بفیہ و کلو انسانی یاکلو بیدہ. انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے, نہیں, انسان اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے اٹھا کے, اور جانور اپنے کھانے پر منہ رکھ دیتا ہے. میں رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. تو اب یہ ایک نبی کا قول ہے. کیا قول ہے؟ کہ جانور کھانا کھائے اپنے منہ کو جھکا کے, ٹھیک. یہ خبردار انسان کا چہرہ انسان کے رزق کے آگے جھکنے نہ پائے. تم رزق سے زندہ ہو, بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ رزق سے زندہ ہو, رزق نہ کھاؤ مر جاؤ گے. اور اللہ کہتا ہے خبردار رزق کے آگے سر نہ جھکے. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکے, وہ یہ پسند کرے گا کہ تمہارا سر کسی فاسق حکمران کے آگے جھک جائے. سنتے چلو آرام سے, بہت آہستہ آہستہ سلسلے فکر کو آگے جانا ہے. اچھا, تو مالک ہم میں اور جانوروں میں تو نے فرق رکھا کہ جانور بھینس اپنے چہرے کو اپنے کھانے کے آگے جھکا دے, اونٹ جھکا دے, بکری جھکا دے, اور ہمیں تو نے حکم دیا ہے کہ نہیں, چہرہ تمہیں ہم نے سر بلند بنایا ہے, چہرے کو بلند رکھو. تو مالک اب کھانے کو حکم دے کہ اڑ کے منہ تک آ جائے. کہا نہیں, کھانا وہی رہے گا, تمہارا منہ اسی مقام پہ رہے گا. تو مالک اب کیا کریں؟ کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. سن رہے ہو نا بھائی؟ سنتے چلو. لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. رکنا نہیں ہے مجھے وسیلے پر, لیکن اب ایک عجیب مرحلہ فکر آ گیا. بھائی اگر تمہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ دو دے دیے کہ اٹھاؤ, تمہیں دیکھنا ہے آنکھیں دو دے دی دیکھو, سننا ہے 2 عدد کان دے دیے سنو, یعنی عجیب کمال کی بات ہے. چلنا ہے 2 پاؤں دے دیے چلو, دیکھ رہے ہو نا, یعنی عجیب. ہونٹ دیے بولنا ہے 2 ہونٹوں سے بولو, یعنی عجیب و غریب منصوبہ بندی ہے پروردگار کی کہ اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے, چلو 2 پیروں سے, دیکھو 2 آنکھوں سے, چباؤ دانتوں کے 2 چوکٹوں سے, بولو 2 ہونٹوں سے, سنو 2 کانوں سے. تو زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام کرتے رہے. جب آخرت میں آنا تو قرآن کے ساتھ آل محمد کو ساتھ میں لانا. رکنا نہیں ہے. پھر واپس جا رہا ہوں میں. جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی, اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. تعارف ہے اللہ کا, وسیلہ ہے محمد رسول اللہ. آج تک رسم دنیا تو یہی ہے کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے, ان کا تھا فلاں صاحب کا بیٹا ہے. یہ نہیں سنا کہ فلاں صاحب اس کے باپ ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے, خدا کی قسم یہ دستور دنیا نہیں ہے. بھائی بڑے سے ہوگا تعارف چھوٹے کا, چھوٹے سے بڑے کا تعارف نہیں ہوگا. یہاں اللہ نے رسم الٹ دی, اللہ بڑا محمد چھوٹے. کہتا ہے اسے دیکھو پہچانو مجھے, اسے دیکھو مجھے پہچانو. یعنی اللہ نے اگرچہ بڑا ہے محمد کو اپنے تعارف کا وسیلہ بنایا. تو اگر چھوٹا لائق فخر ہو تو کبھی کبھی اس کے ذریعے بھی تعارف ہوتا ہے. اگر
محمد اللہ کے لیے لائق فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف ان کے ذریعے نہ کراتا، اور اگر فاطمہ محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی توجہ رکھنا، اگر سیدہ محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی تو اللہ سیدہ کے ذریعے تعارف نہ کراتا. ہم فاطمہ تو بابوہا، ہم فاطمہ تو بابوہا وفالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. مالک رسول کے ذریعے تعارف کرا دے، کہا نہیں، مسئلہ ہے طہارت کا، اور طہارت کو خانے سیدہ سے باہر نہیں جانے دینا چاہتا. سنتے چلو. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا تو اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. دیکھو اب آیا ہوں میں، وہ تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفسوں کو پاک بنائے گا. آ گئی نا بات خواہش اور نفس کی؟ وہ نفسوں کو پاک بنائے گا، آیات کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک بنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے گا. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا. تو میرے نبی کے 4 کام: آیات کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. سن لیا تم نے، اب فیصلہ تم کرو گے. دیکھو کبھی کبھی فیصلے خود بھی کر لیا کرو، ذاکر پہ ڈیپینڈ نہ کیا کرو، خود کیا کرو. اور اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا. آیت تو ہر جمعے کو سنتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہر جمعے کو سنتے ہو. میرے بیشتر محترم سننے والوں کو یاد ہوگی یہ آیت مبارکہ. تو کیوں بھیجا؟ آیات کی تلاوت کے لیے، نفسوں کے تزکیے کے لیے، کتاب کی تعلیم کے لیے، حکمت کی تعلیم کے لیے. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے. وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا، نہ تم اس جیسے. یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ، تو اب میرا جملہ سنو کہ میں نے بھی تاریخ اسلام پڑھی. فلاں حکومت کے دور میں اتنے 1000 مربع میل کو فتح کر لیا گیا. پوری تاریخ یہی ہے کہ گوادر تک جھنڈے گاڑ دیے. وہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. لسویلا تک آ گئے. یہ تمہارے سامنے پڑوس میں بھمبور کا علاقہ، یہاں تک مسلمانوں کی حکومت آ گئی. تو تاریخ میں یہی ملا کہ اتنے مربع میل چھین لیا. یہ نہیں ملا کہ فلاں کا تزکیہ کر دیا. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا کہ فلاں بزرگ نے فلاں شخص کا تزکیہ کر دیا ہو. بھائی تزکیہ تو وہ کرے جو مثل محمد ہو. اب مجھے اجازت دو گے کہ میں اس مرحلے پر تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کروں. بھائی آج صدارت بہت بڑا عہدہ ہے، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ بڑا عہدہ ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا عہدہ ہے. اچھا کسی سے کہو بوڑھے سے بوڑھا انسان ہو، کسی سے کہو کہ جناب ہم آپ کو صدارت دینا چاہتے ہیں، اگر وہ منع کرے تو پھر ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. ہاں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر وہ منع کر دے. اس لیے کہ صدارت تو وہ عہدہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے. بوڑھے صدروں کو تم اس سے پہلے دیکھ چکے ہو.
ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے صدر تمہارے تجربے میں نہیں آئے. تو بوڑھے صدر تو تجربے میں آ چکے ہیں. دیکھو یہ عہدے کا لالچ ہے, چھوٹا سا عہدہ, کیا حیثیت اس عہدے کی؟ نہ دنیا میں ٹھیک سے کام آئے نہ آخرت میں کام آئے. آخرت میں تو بالکل ہی کام نہ آئے, دنیا میں بھی ٹھیک سے کام نہ آئے. سمجھ رہے ہو نا بھائی, توجہ رکھنا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اقتدار کے عہدے, خدا کی قسم کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس میں یہ ہوس نہ ہو کہ ہمیں صدارت مل جائے, وزارت مل جائے, وزارت عظمیٰ مل جائے. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کل ایک ہے جس نے آئی ہوئی بادشاہت ٹھکرا دی, اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. بھائی سننا, یا علی, بھائی اب تو آیا ہوں میں اس مرحلے پر کہ جو محمد جیسا ہو وہ سامنے آئے, جو محمد جیسا ہو وہ سامنے آئے. یا علی ہماری بیعت قبول کرو, پڑھا لکھا مجمع ہے, اور ظاہر ہے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. یا علی ہماری بیعت قبول کرو. وہ جو ہاتھ چل رہا تھا نا علی کا, یہ مدینے کی گلی کا واقعہ ہے. علی جا رہے ہیں اور جب جائیں گے تو ہاتھ تو چلے گا. یا علی ہماری بیعت قبول کرو. وہ بڑھا ہوا ہاتھ اور پیچھے ہو گیا, کہا کہ نہیں, کہا نہیں میں تمہاری بیعت قبول نہیں کروں گا, اور کہہ کے علی چلے گئے. بس سننے والی بات ہے. یہ عجیب متضاد کردار ہے, خدا کی قسم ایسا متضاد کردار پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ہے. 23 برس پہلے کہہ رہے تھے یا علی ہماری بیعت کرو, اور آج کہہ رہے ہیں یا علی ہماری بیعت قبول کرو. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ میسج پہنچ رہا ہے. یعنی ایسا متضاد کردار تم نے کہیں دیکھا؟ اس دن کہہ رہے تھے کہ یا علی بیعت کرو ورنہ تمہاری گردن کاٹ دیں گے. بہرحال علی نے بیعت نہیں کی اور گردن بھی نہیں کٹی, اور آج کہہ رہے ہیں کہ یا علی ہماری بیعت قبول کرو. ٹھیک, کہا کہ نہیں. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ جس مرحلے پہ میں لے کے آ گیا ہوں اس مرحلے پر ایک ہی جملہ کہوں گا, اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. دوسرا دن ہوا, آئے علی کے گھر کو گھیر لیا, اور علی جب باہر آئے تو کہا یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے. کہا نہیں, ہاتھ کو اور پیچھے کر لیا. کہا اب سنو گے جملہ, کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا یا علی اگر تم نے آج بیعت نہیں کروائی, نوجوان دوستوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, جائے تاریخ میں دیکھیں, یا علی اگر آج تم نے اپنی بیعت نہیں کروائی تو ہم قیامت کا دن تمہارے بھائی رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. بہت عجیب و غریب جملہ ہے. علی مسکرائے, کہنے لگے کہ شکایت تو میں کروں گا, شکایت تو میں کروں گا, تم کس بات کی شکایت کرو گے؟ تو کہا یا علی ہم اس بات کی شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس ہدایت لینے آئے تھے اور علی نے ہمیں ہدایت نہیں دی. تو کہا کہ تم جو بیعت کرنا چاہتے ہو وہ ہدایت لینے کے لیے؟ کہا کہ ہاں, اس جملے نے بتلا دیا کہ ہدایت اور ہے, حکومت اور ہے. میسج پہنچ گیا. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. کہا اچھا اگر ہدایت لینے آئے ہو, میاں سننا, اور یہ جملہ اسے یاد رکھنا, تم نے بار بار سنا ہوگا لیکن جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا. کہا کہ اچھا اگر ہدایت لینے کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہو تو گھر کے دروازے پہ بیعت نہیں ہوگی. کہا یا علی پھر؟ کہا مسجد رسول میں آؤ, مسجد رسول میں بیعت لوں گا. پورا مجمع آیا مسجد رسول میں, مسجد النبی میں. جب سارا مجمع آ کر بیٹھ گیا اور علی کو یہ اطلاع مل گئی کہ لوگ بیٹھ گئے, مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اپنے اپنے مقام پر, اب علی داخل ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر رسول تک آئے. اور تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ احترام بزرگاں ایک سلیقہ ہے مسلمانوں کا, اور ہم احترام کرتے ہیں اس طریقے کا. ممبر کے وہ پائے چھوڑ دیے گئے تھے جن پر بزرگ بیٹھتے رہے ترتیب سے. یہ تو تمہارے علم ہے اور اس کی وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. علی پہلے پائے پہ بلند ہوئے, دوسرے پہ بلند ہوئے, اس مقام پر جا کر بیٹھے جہاں محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا,
خدا کی قسم رکے رہنا، اس لیے کہ تمہیں تو اس مرحلے پر میں روکوں گا۔ وہاں جا کے بیٹھے جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر دیا، اور پیوست کرنے کے بعد سر کو جھکا کر کچھ لمحے منبر پہ خاموش بیٹھے، پھر سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، الحمد للہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ۔ شکر ہے اللہ کا کہ آج حق اپنے مکان پہ واپس آ گیا۔ بھائی رکے رہو، رکے رہو۔ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ۔ علی نے اپنے آپ کو حق کہا، اور میرا نبی کہہ چکا تھا علی مع الحق۔ بھائی رکے رہ، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن ایک جملہ بہرحال کہوں گا۔ ختم قرآن شریف ہو یا ختم تراویح ہو، تم نے وہ دعا سنی ہے؟ اللہم انی اشہد انک حق والکتاب حق والنبی حق والموت حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والاعراف حق والجنت حق والنار حق۔ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حق ہے، تیرا محمد حق ہے، تیرا قرآن حق ہے، مرنا حق ہے، منکر و نکیر کا سوال حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، اعراف حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اور میرے نبی نے کہا حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، تو خدا کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، مرتے وقت علی، سوال کے وقت علی، اٹھائے جانے کے وقت علی، میزان پہ علی، صراط پہ علی، جہنم میں بھیجنے والا علی، جنت پہ داخل کرنے والا علی۔ تو اب کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آخری منزل سے قریب ہونے والا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ یہ کہہ کے پھر علی نے سر جھکایا، اور اب لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ ایک نے دوسرے سے کچھ کہا، دوسرے نے تیسرے سے کچھ کہا، تیسرے نے چوتھے سے کچھ کہا۔ ایک مرتبہ علی نے پھر سر اٹھایا، فرمانے لگے ما حاذہ النجوا بین ایدیکم، یہ تم آپس میں، ٹھیٹ ترجمہ کروں، یہ تم آپس میں کانا پھوسیاں کیا کر رہے ہو؟ ٹھیٹ یہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کیا کر رہے ہو؟ کوئی دلیر تھا جو کھڑا، ابھی علی نے بیعت نہیں لی، کوئی دلیر تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا علی، تم سے پہلے جو بزرگ آئے انہوں نے مقام رسالت کا احترام کیا، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کے بیٹھے، یہ تم نے کیا جرأت کی کہ تم اس مقام پہ آ کے بیٹھ گئے؟ بس یہ سننا تھا کہ چوب منبر پر ہاتھ مارا، بھائی سننا، خدا کی قسم، بھائی سننا، اس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں۔ علی نے منبر کی لکڑیوں پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے ما حاذل آواد، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں۔ بس سننا، میں نے بھائی دیکھو، میرا علی وہ ہے جس کا ہر جملہ پالیسی بن جاتا ہے۔
میرے اس جملے کو بھی اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. میرے علی کا ہر جملہ پالیسی بن جاتا ہے. ابھی بتلاؤں گا. ما حاضر آباد، ان لکڑی ممبر نہیں کہا کہ اس ممبر کی حیثیت کیا ہے، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے. لکڑی کے تختے، یعنی عجیب بات ہے، ممبر کو کہہ رہے ہیں لکڑی کے تختے، ان کی حیثیت کیا ہے. میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں، یہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا، مقام محمد سے ہاتھ بڑھایا کہ اب بیعت کرو. دینے آئے تھے چوتھی، اس مقام سے بیعت کر کے بتلایا کہ یہ پہلی ہے، چوتھی نہیں ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر پر آج بات کو روک رہا ہوں. ما حاضل آباد، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے. خدا کی قسم کھا کے تم سے کہہ رہا ہوں، یعنی میں جب آیا تو ماشاءاللہ مجمع بھرا ہوا تھا، اور اس مجمع کے بیشتر افراد نے یہ دیکھا ہوگا کہ بھئی ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا. یہ جملہ بھی یاد رکھو گے، ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اب ممبر منسوب ہو گیا ہے نبی کی طرف تو ہم چوم کے بیٹھتے ہیں. چوم کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارا ہر ذاکر چوم کے بیٹھتا ہے، اور جب تک زندہ ہے چوم کے بیٹھیں گے، چونکہ نسبت ہو گئی ہے رسول سے. ٹھیک ہے نا. تو جب نسبت کی اہمیت ہے تو وہ ممبر، اور اسے علی ممبر نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں. یہی جملہ یزید کے دربار میں سید الساجدین نے کہا. بس ایک جملہ کہوں گا اور مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. ظاہر ہے کہ مجھے ابتدائی محرم کے مصائب بیان کرنے ہیں، یزید کے دربار تک نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ تم کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. سنو گے؟ دیکھو خدا کی قسم، تینت ایک، مزاج ایک، جملے. جب بہت شور ہوا کہ نعوذ باللہ امیر کے خلاف بغاوت کرنے والے لے آئے گئے اور ان کے قیدی دربار میں آ گئے، تو ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا یزید هل تأذن لی ان ارفع على هذه الاعواد وابین لهم مننا. یزید اجازت ہے کہ میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں، لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں. ممبر کو کہہ رہے ہیں لکڑی کے تختے. آل محمد نے بتلا دیا کہ ہمارے گھر میں ہو تو ممبر ہے، تمہارے گھر میں ہو تو تختہ ہے. بس عجیب مرحلہ فکر ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. میرا جملہ سنو اور میرا جملہ یاد رکھنا. یہ جو کربلا گئی ہے نا دمشق تک، خدا کی قسم بھائی پڑھے لکھے ہو اس لیے جی چاہتا ہے کہ جملہ کہوں. دیکھو ابو الفضل العباس کا کردار کمال کا کردار ہے، یعنی عجیب کردار. معصوم نہیں ہے مگر معصوم ہے. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں نے کیا کہا. یعنی چہاٹا معصومین میں شامل نہیں ہے مگر معصوم ہے. علی اکبر کا کردار معصومین میں شامل نہیں ہے مگر معصوم ہے. اور کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو میں اس جملے کا مطلب واضح کروں گا. لیکن اب اسے جسارت سمجھو یا کچھ بھی سمجھو، اب بات سمجھ میں آ گئے. اگر عباس نہ ہوتے کربلا کے میدان میں پھر بھی کربلا تو ہوتی، کربلا رک نہیں سکتی تھی. اچھا اب اور آگے چلو. اگر علی اکبر نہ ہوتے کربلا کے میدان میں، بہت بڑی شہادت ہے اکبر کی، اگر نہ ہوتے کربلا تو ہوتی. اچھا مجھے بتلائیں میرے نوجوان دوست کہ کربلا کی سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ کوئی بولے؟ علی اصغر. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی شہادت تو خود حسین کی بھی نہیں ہے.
ہے نا. تو اگر اصغر نہ ہوتا جب بھی کربلا ہوتی، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہوتا. اجرکم اللہ. کیا بی بی ہے جس کا نام ہے شہزادی زینب. یاد ہے نا کہ 28 رجب کو جب بی بی سوار ہونے کے لیے گھر سے باہر آئی تو حسین ابن علی گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر و قاسم دوڑو پھوپھی کو سوار کراؤ. راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے اکبر و قاسم دوڑے اور تیسری طرف سے خود حسین ابن علی دوڑے. اجرکم اللہ. کیسے سوار ہوئی تھی یہ بی بی یاد ہے نا. اب صاحب معالی السبتین نے لکھا ہو یا کسی اور نے لکھا ہو، بڑے تفصیلات ہیں اس واقعے کے، اور ظاہر ہے کہ وہ واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنا تو میں یقیناً اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کروں گا کہ اس شان سے یہ بی بی سوار ہوئی کہ حسین ابن علی نے شانہ تھاما اس بی بی کا، عباس نے زانوؤں کو خم کیا، اکبر نے پردہ محمل الٹا، قاسم نے اس بی بی کے نالین اٹھائے. یہ شان تھی 28 رجب کو، اور وہ 11 محرم کی سواری تھی. اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا سا اور آگے تمہیں لے کے جاؤں. وہ 28 رجب کی سواری تھی، یہ 11 محرم کی سواری تھی کہ نہ ناقے تھے، نہ کجاوے تھے، نہ محملیں تھیں، البتہ کچھ رسیاں لائی گئیں جن میں بیبیوں کے شانے باندھے گئے، چھوٹی بچی کا گلا باندھا گیا. چلتے رہو میرے ساتھ. ایک مرتبہ دیکھو، مقتل کے تفصیلات پہلے 10 دن میں دینے کا موقع تو نہیں ہوتا. اب کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کچھ 2-4 جملے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کیے جائیں. تم نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی، صرف سواری کی شان سنو، مجھے اجازت دے دو. ناقے لائے گئے، بٹھلائے گئے. شمر آیا، کہا سید سجاد اپنے خاندان کی عورتوں کو سوار کراؤ. یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا. سنو گے؟ ایک ایک جملہ مقتل کی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں میں. سجاد اپنی بیویوں کو سوار کراؤ. ایک مرتبہ سجاد کو پیچھے ہٹایا، شہزادی آگے آئی اور فرمانے لگی کہ بھائی نے رخصت آخر کے وقت ان سب کو میرے حوالے کیا تھا. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. سجاد نہیں سوار کرائے گا، میں سوار کراؤں گی. ایک ایک بیوی کو شہزادی زینب نے شانہ تھام کے سوار کرایا. جب سب سوار ہو گئی تو آخر میں 2 بچے، ایک سجاد ایک زینب. کب بھی اماں باپ سوار ہو جائیں؟ کہا نہیں بیٹے، تیرے بابا نے تجھے بھی میرے حوالے کیا تھا. یہ کہہ کر شانہ تھاما، سجاد کو سوار کرا دیا. اب اکیلی بیوی میدان میں کھڑی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ بیوی نے سارے میدان کو دیکھا، سب کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا. آنکھیں رک گئی عباس کے لاشے پر. بھیا عباس، جب مدینے سے چلے تھے تو نے سوار کرایا تھا، لیکن آج سوار کرانے